یہ نکالے سجی. اچھا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، یہ منصوبات چل رہے تھے اور منصوبات میں 5 مفعول تھے جو منصوب ہوتے تھے، ان میں سے 4 مفعول تو گزر چکے. یہ 5واں اور آخری مفعول آ گیا، المفعول معہ. مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے، جیسے مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے، مفعول لہ مفعول مطلق منصوب ہوتا ہے، ایسے ہی مفعول معہ بھی منصوب ہوتا ہے. اس کا نام رکھا مفعول معہ. مفعول معہ نام کیوں رکھا؟ کیونکہ اس مفعول کی تعریف کیا ہے کہ مفعول معہ اس مفعول کو بولتے ہیں جو مفعول واو بمعنی مع کے بعد ذکر کیا جائے. جو واو بمعنی مع کے بعد مفعول آتا ہے اس کو مفعول معہ بولتے ہیں. چونکہ یہ واو بمعنی مع کے بعد، یعنی اس واو کے بعد آتا ہے جو مع کے معنی میں ہے، اسی لیے مفعول کا نام ہی مفعول معہ رکھ دیا. تو مفعول معہ کسے بولتے ہیں؟ جو مفعول وہو ما یذکر بعد الواو. مفعول معہ اس مفعول کو بولتے ہیں جو وہو ما یذکر بعد الواو بمعنی مع، جو اس واو کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہے. لمصاحبته معمول الفعل. یہ واو بمعنی مع کے بعد مفعول آتا ہے کاہے کے لیے؟ اس لیے آتا ہے تاکہ جو فعل کا معمول ہے اور یہ مفعول معہ ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ اس فعل کے اندر شریک ہو جائیں. یہ مفعول معہ بھی اس فعل کا جو معمول ہے، سمجھے، اس کے ساتھ شریک ہو جائے. سمجھے، یہ بھی اس کا ساتھی بن جائے. مصاحب صاحب سے ہے نا، اور صاحب کسے بولتے ہیں؟ ساتھی کو. صحابہ وہی ہے نا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو مفعول معہ کسے بولیں گے؟ لمصاحبتہ. کہ مفعول معہ بولیں گے وہ مفعول جو واو بمعنی مع کے بعد آئے، اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ مفعول معہ اور اس سے پہلے جو فعل کا معمول آ رہا ہے وہ معمول کا بھی فاعل ہوگا. تو یہ مفعول معہ اور فاعل یہ دونوں ساتھی بن جائیں اور دونوں ساتھ ساتھ آئیں، یہ دونوں ساتھ ساتھ شریک ہوں اس فعل کے اندر. یہ نہیں ہے کہ ایک پہلے ایک بعد میں ہے، دونوں ساتھ ساتھ شریک ہیں. یہ کیا بن جائے گا؟ مفعول معہ. مثال سے واضح ہو جائے گا. نحو جاء البرد والجبات. آئی سردی جبوں کے ساتھ، والجبات. اس میں یہ ترجمہ کرنا کہ سردی آئی اور جبے آئی، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ترجمہ اس وقت صحیح ہوتا کہ جب یہ واو عطف کے لیے ہوتا. تو یہ تو واو عطف کے لیے ہے ہی نہیں ہے، یہ واو تو مع کے معنی میں ہے. تو جاء البرد والجبات، یہ واو مع کے معنی میں. کیا معنی؟ اس واو کو اڑاؤ اور مع رکھو، معنی وہی بنے گا. جاء البرد مع الجبات، سردی آئی جبوں کے ساتھ. کیا معنی؟ سردی اور جبے یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے. یہ مفعول معہ کون سا بن گیا؟ الجبات. اور فعل کیا ہے؟ جاء. اور اس فعل کا معمول کیا ہے؟ وہ فاعل البردو. ابھی مفعول معہ جبے اور البرد وہ سویٹر وغیرہ، اور البرد وہ جو معمول ہے فاعل. یہ دونوں ساتھ ساتھ آئے، یہ دونوں ساتھ ساتھ اس فعل میں شریک ہے. فعل کیا تھا؟ آنا. جاء. کیا نا؟ سردی اور جبے دونوں ساتھ ساتھ آئے.
یہ نہیں کہ سردی پہلے آ رہی تو جبے بعد کے اندر آئیں گے، کہ جبے پہلے آ جائیں گے، سویٹر پہلے پہنے کا، سردی بعد میں آئے گی، یا سردی پہلے آئے گی جبے بعد، نہیں، جیسے ہی جو سردی آئی جبے بھی ساتھ ہی آ گئے، دونوں ساتھ ساتھ۔ تو کیا معنی ہو گیا کہ مفعول معہ کسے بولتے ہیں؟ مفعول معہ وہ اسم ہے جو واو بمعنی مع کے بعد، والجبات واو کے بعد ہے یا نہیں ہے، اور یہ واو مع کے معنی میں ہے یا نہیں ہے، تو واو بمعنی مع کے بعد جو مفعول معہ جو مفعول آتا ہے اس کو مفعول معہ بولتے ہیں، سمجھے؟ معہ کیوں بولتے ہیں؟ مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ساتھ معنی ساتھی بننا، تو یہ مفعول معہ بھی ساتھی بن جاتا ہے، سمجھے؟ کس چیز کا؟ اس فعل کے معمول کا، یہ دونوں ساتھ ساتھ شریک ہو جاتے ہیں اس فعل میں، آگے پیچھے نہیں آتے، ساتھ ساتھ، ہے نا؟ سردی اور جبے ساتھ ساتھ آئے، سردی آئی جبوں کے ساتھ، یہ نہیں کہنا سردی آئی اور جبے آئے، یہ اور والا معنی تب کریں گے جب یہ واو عطف کے لیے ہو، یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے، یہ واو مع کے معنی میں ہے۔ مجھے کون بتائے گا جب یہ واو مع کے معنی میں تو مفعول معہ ہے تو جاء البرد والجباتا پڑھیں گے، والجباتو یا والجباتی، کیا اعراب پڑھیں گے؟ جی نصب کا اعراب کریں گے زبر کے ساتھ، فقط کیا پڑھیں گے؟ والجبا تا۔ تا، شاباش۔ اب آپ دیکھیں کیونکہ مفعول معہ بن رہا ہے، مفعول معہ منصوب ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے پیچھے اس میں متمکن کی قسمیں پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اچھا تو یہ پھر وہ اس میں آ جاتا کون سی قسم بنے گی یہ؟ یہ غیر منصرف ہے استاد جی۔ نہیں نہیں، غیر منصف نہیں، الف تا کون سی قسم میں آتا تھا؟ 16 اچھا قسموں سے یہ کون سی؟ مؤنث میں آتا ہے نا تو پھر یہ جمع زیر مؤنث سالم، تی حالت ہوگا، نسبی، تازر تی حالت، ہوگا۔ ہاں آج ماشاءاللہ، تو اس میں یہ زیر پڑیں گے کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم حالت نسبی میں جب وہ مفعول بن رہا ہو تو اس پہ زیر آتی ہے۔ جی جاءتنی مسلمات، رأیت مسلمات ومررت بمسلمات، اس میں حالت نسبی زبر کے ساتھ نہیں ہوتی، زیر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ہمیں کیسے پتہ چل گیا جمع مؤنث سالم الف تا لگا ہوا ہے مسلمات کی طرح، تو اعراب بھی پھر جمع مؤنث سالم والا ملے گا، تو حالت نسبی میں کیا آئے گی؟ زیر، تو کیا پڑھیں گے؟ جاء البرد مسلماتی۔ والجباتی والمسلماتی، سمجھ آئی نا بات؟ تو اب اگر اگر یہ واو عطف کے معنی میں ہوتا تو کیا اعراب پڑھتے؟ جاء البرد والجبا، کیا پڑھتے اعراب اگر یہ عطف ہوتا، واو معنی ہوتا، تو پھر اس کا عطف البرد کے اوپر ہو جاتا، آپ تا پہ پیش آتی پیش پیش۔ آتی نا، عطف تو باتو معطوف علیہ کا اعراب ایک ہے، جاء البرد والجباتو، پھر ترجمہ یہ ہوتا سردی آئی اور جبے اور سویٹر بھی آ گئے، پھر ساتھ کا ترجمہ نہ ہوتا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو یہ جب ہم نے اس کو واو بمعنی مع، تو واو بمعنی مع جب بن گیا تو اس کے بعد تو واو بمعنی مع کے بعد تو مفعول مع آتا ہے، مفعول مع تو منصوب ہوتا ہے، تو منصوب تو پھر جمع مؤنث سالم ہے، اس کا اعراب حالت نسبی میں زیر کے ساتھ ہوگا، تو جاء البرد والجباتی۔ اور اگلی مثال وجئت انا وزیدا، میں آیا وزیدن، زید کے ساتھ، یہ معنی کریں گے نا؟ یہ میں آیا اور زید آیا غلط ہے، یہ ترجمہ تب ٹھیک ہوتا جب وہ عطف کے لیے ہوتا، اور پھر اگر یہ عطف کے لیے ہوتا تو پھر زید کا عطف آنا پر وہ تو فاعل بن رہا ہے تو فعل کا، تو اس کے اوپر بھی پیش پڑتے ہم، کیونکہ ماتو معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے۔ تو جئت انا وزیدن، یہ زبر اسی وجہ سے پڑی کہ یہ واو مع کے معنی میں ہے، تو معنی میں آیا زید کے ساتھ، اب یہ مفعول مع ہو شریک ہو رہا ہے کس کے ساتھ؟ اس فعل کے معمول کے ساتھ، فعل تو عامل ہے، اس کا معمول کیا ہے؟ انا، متکلم، تو انا اور زید دونوں ساتھ ساتھ آئے،
مفعول معہ اور فعل کا معمول جو فاعل بن رہا ہے نا اس مثال میں، وہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے آتا ہے۔ تو کیا معنی جئت انا، یہ واو معہ کے معنی میں ہے نا، تو کیا معنی معہ کے معنی، واو اڑاؤ معہ رکھو تو ایک ہی معنی ہے، اے مع الجباتی و مع زیدن، یہ واو کا معنی کر دیا، ہے نا، سردی آئی جبوں کے ساتھ، میں آیا زید کے ساتھ، یہ ساتھ والا معنی، میں آیا اور زید آیا وہ نہیں، وہ تو عطف کے لیے ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے ایک اصول بیان کرنے لگے، کہہ لے کہ اصول یاد رکھنا، فَإِن كَانَ الْفِعْلُ لَفْظًا وَجَازَ الْعَطْفُ، اگر صورتحال ایسی ہو کہ مفعول معہ کا جو فعل ہے وہ لفظوں میں موجود ہو، کیا معنی تقدیراً نہ ہو، چھپا ہوا نہ ہو، لفظوں میں موجود ہو، نظر آ رہا ہو فعل، ایک بات فعل لفظوں میں موجود ہو، دوسری بات یہ ہے وجاز العطف، مفعول معہ جو واو کے بعد آ رہا ہے اس کا اپنے ما قبل فعل کے معمول پر عطف بھی جائز ہو، جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں کہ مفعول معہ کا فعل لفظوں میں موجود ہو، چھپا ہوا نہ ہو، اور عطف بھی جائز ہو، عطف سے کوئی رکاوٹ موجود نہ ہو، سمجھے؟ تو پھر جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو پھر یاد رکھنا ہے آپ نے یجوز فیہ الوجہان، یہ آ گیا حکم، یہ آ گئی جزا، ان شرط کے لیے تھا نا، اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں گی فعل لفظوں میں موجود ہے اور عطف بھی مفعول معہ کا اپنے ماقبل کے اوپر جائز ہے، عطف سے کوئی چیز مانع اور رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو جہاں یہ دو شرطیں پائی جائیں گی وہاں پھر حکم کیا ہوگا جزا کے، یجوز فی الوجہان، دونوں صورتیں پڑھنی جائز۔ کیا معنی؟ اس واو کے بعد جو آ رہا ہے اس کو مفعول معہ بھی بنا سکتے ہیں اور زبر دے سکتے ہیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس واو کو عاطفہ بناؤ اور اس کا ماقبل کے اوپر عطف کر دو، کیونکہ عطف سے تو کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی۔ کب؟ جب فعل لفظوں میں موجود ہو، تقدیراً نہیں، چھپا ہوا نہ ہو، اور عطف بھی جائز ہو، عطف سے کوئی معنی اور رکاوٹ موجود، دونوں صورتیں جائز ہو جائیں۔ کون سی دونوں صورتیں؟ النصب، نصب کیوں؟ مفعول معہ ہونے کی وجہ سے، والرفع، رفع کیوں؟ کیونکہ اس کو ہم نے عطف کیا ہے، واو کو عطفہ بنایا ہے، اور یہ واو کے جو بعد آ رہا ہے معطوف، اس کا عطف ہو رہا ہے فاعل کے اوپر، تو جو اعراب معطوف علیہ کا وہی معطوف کا ہو جائے گا، تو رفع بھی جائز ہو جائے گی اور نصب بھی جائز ہو جائے گی، جبکہ عطف سے کوئی مانع موجود نہ ہو اور فعل بھی لفظوں میں، مثال سے سمجھ میں آئے گی، نحو جئت انا وزیدن، اب یہ و زیدن، زیدن پہ زبر کیوں پڑی ہے جی؟ بھی معہ ہے اس لیے مفعول معہ۔ مفعول معہ، ترجمہ کیا کریں؟ میں آیا زید کے ساتھ، اچھا اب اس زید کا عطف بھی جائز ہے انا پر، جی کیوں؟ کیونکہ عطف سے کوئی رکاوٹ موجود نہیں، اور یہ دیکھیں فعل بھی موجود ہے، جئت تو فعل لفظوں میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اور جی اس کا زید کا عطف پیچھے انا پر ہو سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسم ہے زید، یہ جو بھی اس میں ظاہر ہوتا ہے اس کا عطف ضمیر مرفوع متصل پر نہیں ہو سکتا، وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے اوپر عطف نہیں ہو سکتا، جئتو کی تو ضمیر پر عطف نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو یہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، گویا فعل کا ایک حصہ اور جز ہے، جب فعل کا جز ہوگی تو غیر مستقل ہوگی، کیونکہ فعل کا ایک حصہ ہوگی، فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ غیر مستقل ہے، فعل کا حصہ ہے، اور زید جو ہے یہ اس میں مستقل ہے، جب یہ مستقل ہے اور تو غیر مستقل ہے تو مستقل کا غیر مستقل پر عطف نہیں ہو سکتا، ہاں تب عطف ہوگا جب اس مرفوع متصل ضمیر کے ساتھ ایک ضمیر منفصل آ جائے جو الگ اور مستقل ہے، اب انا تو فعل کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، یہ تو مستقل ہے، زید بھی مستقل ہے، تو یہ جو انا ضمیر مرفوع منفصل آ گئی فعل سے کٹ کے الگ سے، اب عطف جائز ہو گیا، اگر یہ انا نہ ہوتا جئتو وزیدن ہوتا پھر عطف جائز نہ ہوتا، کیوں؟ جئتو میں تو ضمیر فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا غیر مستقل ہے، مستقل تو نہیں ہے، فعل کا حصہ ہے، آنا فعل سے الگ ہے،
لہذا یہ مستقل ہے، یہ فعل کا جز نہیں ہے، فعل سے کٹی ہوئی، یہ بھی مستقل، زید بھی مستقل، تو مستقل کا مستقل کے اوپر عطف ہو سکتا ہے، تو انا آ گیا، اب عطف سے کوئی رکاوٹ نہیں، اور جی تو فعل بھی لفظوں میں موجود ہے، دونوں شرطیں پائی گئی ہیں تو عطف بھی پڑھ سکتے ہیں، انا تو فاعل تھا تو زید کا عطف اس کے اوپر کیا فاعل پر، تو فاعل مرفوع تو یہ بھی مرفوع، تو جب زیدن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے میں آیا اور زید آیا، یہ بھی جائز کیونکہ دونوں شرطیں پائی گئی ہیں، تو لہذا عطف جائز ہو جائے گا، فعل لفظوں میں مذکور بھی ہے اور عطف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، عطف جائز بھی ہے، تو وزیدن بھی وزیدن بھی دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی، ترجمے میں فرق وہ میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک بات ہے، اگر فعل لفظوں میں موجود ہو لیکن دوسری شرط نہ پائی جائے، کیا کہ عطف جائز نہ ہو، وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، عطف جائز نہیں، پھر عطف نہیں کر سکتے کیونکہ عطف جائز ہی نہیں ہے، تو پھر ایک ہی اعراب آئے گا، وہ کیا، تعین النصب، اب یہ مفعول معہ ہی بنے گا، تو مفعول معہ تو منصوب ہوتا ہے، لہذا پھر نصب متعین ہو جائے گا، نصب ہی پڑھیں گے، اب اس کو اس کے اوپر اس کو عطف نہیں کر سکتے کیونکہ عطف سے معنی اور رکاوٹ موجود ہے، وہ کیا، وہ اب مثال سے واضح ہوگا، دیکھیں کہ مثال کیا، جئت وزیدن، اب فعل تو لفظوں میں موجود ہے، جئت ایک شرط تو پائی گئی، لیکن اب زید کا عطف اگر ہم کرتے ہیں تو انا تو یہاں موجود ہی نہیں ہے، تو ضمیر مرفوع متصل کی موجود ہے جو فعل کے ساتھ متصل اور جڑی ہوئی ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں زید کا عطف تو کے اوپر ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، جی بولیں ہو سکتا ہے، نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا، انا پہ ہونا تھا نا، تو بیچ میں رکاوٹ جی واو آئی وائی، یہ دیکھیں یہ تو اس کے ساتھ غیر مستقل ہے کیونکہ یہ تو فعل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو فعل کا گویا جز بن گئی، تو یہ تو ضمیر غیر مستقل ہے، اور زید مستقل کیونکہ وہ تو کسی چیز کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، تو مستقل کا عطف غیر مستقل پر نہیں ہو سکتا، یہاں آنا نہیں آیا لہذا عطف نہیں ہو سکتا، اگرچہ فعل لفظوں میں موجود ہے لیکن دوسری شرط نہیں پائی گئی لہذا عطف جائز نہیں، تو اب عطف کر کے اس کے اوپر پیش نہیں پڑ سکتے، اب ایک ہی صورت متعین ہے، وہ کیا، وہ یہ کہ زبر پڑھو، مفعول معاہو بناؤ، کیونکہ مفعول معاہو بھی نہ بناؤ اور عطف بھی نہ ہو سکے تو کلام ہی لغو ہو جائے گی، تو آخر حد تک کوشش کی جائے گی عاقل بالغ کے کلام کو لغو اور ضائع ہونے سے بچانا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کو مفعول معاہو بنا دو، اب اس کا عطف جائز نہیں کیونکہ عطف سے رکاوٹ آ گئی، وہ رکاوٹ کیا ہے، مرفوع منفصل کی ضمیر نہیں آئی، لہذا اس کیس میں دونوں اعراب پڑھنا جائز نہیں ہوگا بلکہ تعین النصب، یہ مفعول معہ ہی بننا اس کا متعین ہے، اور مفعول معہ تو منصوب ہوتا ہے لہذا نصب ہی متعین ہے، اور اس کا عطف کی وجہ سے رفع پڑھنا جائز ہی نہیں ہوگا، اس کی مثال آگے، جئت وزیدن، بات پوری ہو گئی، میرے خیال میں اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں، آدھا سبق جو اگلا ہے وہ ذرا تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، اس کو پھر ہم کل دیکھ لیں گے، اب آپ بتائیں اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں، جی تاجی کلیئر ہو گئی بات، مستقل غیر مستقل تھوڑا سا کنفیوزنگ جی ہے، وہ میں مستقل اور غیر مستقل کا آ، جو آپ نے کنسپٹ دیا دیکھیں اب یہ جیتو میں یہ جو تو ضمیر ہے نا یہ ہے اصل میں فاعل کی، تاپش تو، لیکن یہ تو فعل سے الگ نہیں ہے، فعل کے ساتھ جڑی ہے، جی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جیتو میں، تو گویا فعل اور یہ اس کا حصہ بن گئی، تو جب فعل کا حصہ بن گئی تو یہ مستقل الگ سے اس کا وجود نہیں ہے، فعل کے ساتھ وجود ہے، تو فعل کے ساتھ جب آ رہی ہے تو غیر مستقل ہے، مستقل نہیں ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ ہی تو آئے گی، فعل کے بغیر تو آ ہی نہیں سکتی، فعل کے بغیر تو آنا آئے گا، تو انا مستقل ہے کیونکہ کسی فعل کے ساتھ جڑا ہوا یا فعل کے تابع نہیں ہے، یہ مستقل ہے، اور زید بھی مستقل ہے، کسی کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، تو مستقل کا مستقل کے اوپر عطف ہونا چاہیے، انا کے اوپر، لہذا کبھی بھی اسم کا عطف نہیں ہو سکتا کس کے اوپر، ضمیر مرفوع متصل کے اوپر عطف نہیں ہو سکتا،
اگر عطف کرنا ہے تو ساتھ منفصل بھی لانی ہوگی تاکہ وہ بھی مستقل ہو جائے. انا بھی مستقل، زید بھی مستقل، مستقل کا مستقل کے اوپر عطف ہو جائے گا. اس کو دیکھ لیں، اگر رہ گیا تو پھر کل میں سے پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. کل پھر میں دوبارہ کر لوں گا. ٹھیک ہوگی بات؟ جی نہیں کلیئر ہوئی؟ نہیں، جیتو کے بعد انا پھر دوبارہ لکھیں گے اگین؟ دوبارہ لکھیں گے نا، اگین لکھیں اچھا گے. انا بھی مرفوع کی ضمیر ہے لیکن وہ فعل کے ساتھ جڑی ہوئی مرفوع منفصل کی ضمیر ہے. آپ نے پڑھ لی نا وہ اس میں غیر متمکن جی میں، پڑھ لی، اور وہ تو متصل کی فعل بھی پڑھ لی. ماضی کے اندر اس کا پارٹ ہے نا. لیکن انا پھر دوبارہ لکھیں گے اور پھر و زیدن کریں گے تو جی اس پھر میں بھی ہو عطف ہوگا، سکتے ہیں پھر عطف. معاہو بھی بنا سکتے ہیں دونوں. جی اس میں پھر وہ دونوں بنا سکتے ہیں، عطف بھی اور معاہو بھی، جب انا جی کے دونوں. ساتھ اور اگر جی اور جب ادا کو ذکر نہیں کریں گے آپ تو پھر تو عطف ہی جائز نہیں، کیونکہ پھر صرف تاپش تو کے اوپر تو عطف نہیں ہو سکتا. پھر صرف منصوب ہی پڑھیں گے. تعین پھر یہ جملہ النصب فعلیہ کیونکہ مفعول. فاعل ترکیب میں کیا ہوتے ہیں؟ جئتو میں تا بھی فاعل ہوتا ہے، پھر انا کیا ہوتا ہے؟ انا اس کی تاکید ہوگی نا، تاکید ہوتی ہے. ٹھیک. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں ہی آیا، میں آیا، میں جی جی آیا. جانی زید، تاکید. زید آیا، زید ہی آیا. اس کی تاکید بن جائے گی نا، تاکید کے طور پر آ گیا. مانا تو وہی رہے گا اس کا. ٹھیک ہو گیا؟ چلیے ہاں جی ٹھیک. ٹھیک ہو گیا جی. پھر انشاءاللہ هذا هو المرام والله اعلم.